الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور سے منسلک بہت بڑا ایک اہم بات ہے حکومت کے حوالے سے۔ علامہ ابو حسن علی حسینی الندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک عرب حکمران کو خط لکھا تھا اصلاح کے لیے، اور وہ خط جو ہے وہ کتابی رسالے کی شکل میں وہ چھپ چکا ہے۔ اس خط میں تذکرہ ہے باطل اور حق حکومت کی، کہ حکمرانی میں جو حق حکمرانی ہے، اچھی حکومت، اس کی کیا نشانات ہیں اور بری حکومت اس کی کیا نشانات ہیں۔ میں نے کسی کے اوپر یعنی کسی بھی ملک کے اوپر اس کو لاگو نہیں کرنا ہے، نہ میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت ہے، یہ حکومت صحیح ہے، یہ غلط ہے، بلکہ سمجھدار لوگ خود سمجھ لیں گے کہ دنیا کے اندر کون سی حکومت ایسی ہے کہ جو اس شرائط پر درست اترتی ہے، اور کون سی حکومت ایسی ہے کہ جو اس شرائط پر نہیں اترتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ باطل حکومت کے جو نشانات ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے باطل حکومت کی نشانی ہے اقتصادیات کو بلند کرنا، روپے کی قدر کو بلند کرنا، ٹیکس کی زیادہ وصولی، چاہے وہ مالیاتی ادارہ اسلام سے متصادم ہو، اسلام سے اس کی جنگ ہو یا صحیح ہو۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اقتصادیات کو فعال کرنا اور پیسہ اور ٹیکس زیادہ جمع کرنا، چاہے وہ ٹیکس شراب خانوں پر ہو، چاہے وہ جوئے خانے پر ہو، چاہے مالیاتی ادارے کا قسم پریزبانٹ کی صورت میں ہو، چاہے مالیاتی ادارے کا شکل منی چینجر کی صورت میں ہو، چاہے وہ بینکنگ کی شکل میں ہو۔ بس حکومت کا کام یہ ہے کہ کاروبار چلے، ٹیکس زیادہ آ جائے اور روپے جمع ہو جائے۔ یہ سب سے پہلی باطل حکومت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد دوسری نمبر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ حکمران، ان کے بچے وہ مزے میں ہو، یعنی ان کے اندرونی ملک، بیرونی ملک اچھے اچھے گاڑیاں ہوں، اچھے اچھے محلات ہو، باقی جو غریب لوگ ہیں وہ پستے رہے، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس حکمرانوں کے مزے ہو، حکمران بڑے لوگ ان کے مزے ہو، ایسے حکومت ہو کہ انہیں کچھ نہ کہے، بس ان کا احتساب نہیں ہو، باقی غریب لوگ جو ہے وہ پستے رہے، ان سے ان حکمرانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ باطل اور ناجائز اور غلط حکمرانی کا طرز عمل ہے۔ اسی طرح عوام کی کوئی دینی اور اخلاقی کوئی تربیت نہ ہو، اسکول، مدارس، ادارے، اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی طریقہ کار نہیں ہو، میڈیا بے لگام ہو، لوگ جھوٹے بول رہے ہو، حکمران جھوٹے ہو، بڑے لوگ جھوٹے ہو، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام کے لیے بس یہ ہے کہ وہ ایک ٹول ہو، عوام ان کے لیے ایک سامان کی حیثیت رکھتے ہو کہ حکمران اس کے اوپر حکومت کرتے رہیں۔ یہ چوتھی جو حکمران کی بری حکمرانی کی جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ قانون غریبوں اور چھوٹوں کے لیے ہو، بڑے لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہو۔ بڑا آدمی اور چھوٹا آدمی اگر ایک جرم کرے، بڑے کو کچھ نہیں ہو، چھوٹے کو سزا ملے، حکمرانوں کو کچھ نہیں، عوام کو سزا ملے۔ یہ بری حکمرانی کا سب سے جو ہے بڑا شکل ہے، اور یہ چوتھا جو ہے غلط طرز حکمرانی ہے۔ اسی طرح پانچویں جو ہے اس کی جو آخری ملکی اداروں کے اندر جو آخری اس کی بہت بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ گھر گھر محلہ محلہ پارٹیاں ہوں، حکومت اس کو رجسٹرڈ کرے، اور حکومت کے سطح پر جھوٹ کا زور ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں میڈیا میں کتنی جھوٹ بولے جاتے ہیں، حکمران، سیاستدان، جو بھی ادارے ہیں ملک کے،
کتنی جھوٹ بولتے ہیں، اور سب لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولنے پر مؤثر ہو، جھوٹ بولنے پر کوئی جرم نہیں ہو، جھوٹی گواہی پر کوئی جرم نہیں ہو، جھوٹی مدعیت پر کوئی جرم نہیں ہو، جھوٹی وکالت پر کوئی جرم نہیں ہو، اور اسی طرح رشوت عام ہو۔ دنیا کے اندر یہ حکومت راشی حکومت مشہور ہو، اور جرم عام ہو، طاقتور سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہو۔ یہ پانچویں جو ہے غلط طرز حکمرانی ہے۔ اور اچھی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کے مد مقابل ہو، یعنی اچھی طرز حکمرانی کا یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عام ہو، اور لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کو اقبال آخرت کی طرف جو ہے لوگوں کو متوجہ کرتے رہیں، لوگوں کو غلط سے منع کرے، اور ایسے ادارے موجود ہو کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے اور لوگوں کو غلط کاموں سے منع کر دے۔ دوسری نمبر پہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ایسے کاموں سے منع ہو کہ جو غلط ہو، اور حکمرانوں کے سیرت اور صورت وہ نظر آئے کہ یہ اچھے لوگ ہو، جس طرح ہمارے ہاں 62 اور 63 کا جو ہے دفعہ ہے آئین میں۔ اور انکار علی الفجور ہو، تو جو آدمی کوئی غلط کام کرے اگر چپکے سے بھی کرے، اس کا پتہ چل جائے تو لوگ اس کو غلط سمجھے، اور لوگوں کی اچائی ہو، بہترین عمل ہو۔ تو اسی طرح چوتھی جو ہے وہ عوام کی خیر اور فائدے کے لیے عمل کرے، تمام علی الاعلان جرم نہ ہو، حکمران نیک صالح لوگ ہو، اور اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں حکمرانی ہو، اور ایسے لوگ ہو کہ جو شکل اور صورت سے بھی اچھے نظر آئیں۔ پانچویں یہ ہے کہ ملک میں اصلاحی ادارے موجود ہو، امر بالمعروف، محاسبہ، احتساب عام ہو، مدارس ہو، مساجد ہو، وہاں پر رش ہو، اور ملکی وہ ادارے جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے گوشہ ہو، اس اداروں کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو۔ میڈیا جو ہے وہ بھی لوگوں کے اصلاح کرے، حکمران ایسے قوانین لائے کہ میڈیا جو ہے وہ جھوٹ سے اجتناب کرے اور اچائی کو پھیلائے، اور ایسے باتوں کو جو صرف اور صرف کوئی ایسی باتیں ہو کہ جو غلط باتیں ہو، اس کو جو ہے بغیر کسی تصدیق کے وہ آگے بڑھائے، تو حکمران ایسی چیزوں کو منع کر دے اور ایسے اداروں کے اوپر جو ہے سخت قوانین لاگو کرے کہ وہ کسی ایسے بات کو جو کہ صرف اور صرف افواہ ہو اس سے اجتناب کرے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے اچھی اور بری حکمرانی کے جو شکل ابو حسن علی ندوی صاحب نے یہ جو رسالہ تحریر کیا ہے، اس سے میں نے یہ خاص باتیں میں نے نوٹ کی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اپنے دوستوں تک، اپنے ویوز تک، اور اپنے جو میرے فرینڈ ہیں ان تک یہ بات پہنچاؤں، تو اس پہ سوچے کہ یہ طرز حکمرانی جو ہے، اچھی طرز حکمرانی وہ ہے جو بعد میں نے بتائی، اور بری طرز حکمرانی وہ ہے جو پہلی بتائی گئی ہے۔ اور اس نے یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن اور حدیث سے اکٹھا کی ہے۔ تو قرآن اور حدیث جو ہے وہ مسلمان کا جو ہے مقصد زندگی ہے، یعنی ہمارے مقصد زندگی اللہ کا حکم اور نبی پاک کے طریقے پہ چلنا ہے، اور یہ سارا اسی کا نچوڑ ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے حکمرانی کے لیے گوشہ ہو، اور کہیں پہ بھی دنیا میں کہیں پہ بھی اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہو، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہمت دے۔ اور ہر مسلمان کے اوپر یہ فریضہ ہے، ہر اچھے آدمی کے لیے فریضہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا ساتھ دے۔ والسلام۔